السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے ایسی باتیں شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ ہمارے ابھی کے دور کی موجودہ صورتحال کی ہیں، یعنی کہ وہی سارے کام کاج، وہی زندگی، وہی سارا کچھ ہے، لیکن ہم لوگ پریشان سے پریشان تر ہو رہے ہیں، ہمارے دل بے سکون ہو رہے ہیں۔ آخر اس میں ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم دن بدن جو ہے وہ ترقی کرنے کی بجائے پیچھے کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم نے شاید دین سے بے حد دوری اختیار کر لی ہے، اور اس کی وجہ سب سے پہلی ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی ہے، ہمارے انٹرسٹ کی سب سے جو بڑی چیز ہے ہمارا انٹرسٹ، اور ہماری کمپنی، جو بھی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی جو آج سے پہلے کے دور کے لوگ تھے۔ ہمارے آباء و اجداد میں ہماری والدہ کی والدہ، ان لوگوں کی کیا روٹین تھی کہ وہ کم پیسوں میں، کم سہولتوں میں بھی اپنی تمام ضروریات بھی پوری کر لیتے تھے، ایک خوشحال اور اچھی زندگی بھی گزار رہے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ اچھی تنخواہیں، اچھی آمدن ہونے کے باوجود، گھر میں ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کا بہترین ماحول، ہر طرح کی آسائشیں ہونے کے باوجود ہم لوگ بے سکون ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمیں اشد ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری؟ پھر ہمیں اشد ضرورت ہے ہمارے اہل بیت کی زندگیوں کی طرف جھانکنے کی۔ ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کے گھر والوں نے ان کا کیسے کیسے حالات میں ساتھ دیا، اور کس طرح ان کو سپورٹ بھی کیا، اور کیسے کیسے عمل تھے ان کے کہ جو ان کے لیے باعث برکت بھی بنے، اور کم آمدن میں اپنی ضروریات کو پورا بھی کرتے رہے۔ چھوٹی سی ایک مثال دوں گی کہ وہی گھر ہوتا ہے جس میں ہم باپ دادا کے وقت سے چلے آ رہے ہیں رہتے ہوئے، اسی گھر کو کبھی ہماری جو ہے وہ دادی اماں صاف کیا کرتی تھی، کبھی ہماری امی نے اس کو صاف کیا، آج ہم لوگ کی باری ہے کہ ہم اس گھر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ سیم وہی گھر ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ شاید کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ گھر کا یا اپنے کہہ لیں کہ قریبی رہتے ہوئے جو کام کاروبار تھا، چھوٹا موٹا کوئی پیشہ، اس سے وہ انکم لے رہے تھے اور اس سے کام کاج کر رہے تھے۔ لیکن اب جو دور ہے اس میں دو چار لوگ جو ہے ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ باہر کے ملکوں میں سیٹلڈ ہیں اور اچھی انکم بھی لے رہے ہیں، یا اگر پاکستان میں بھی کام کاج کر رہے ہیں تو اس میں ایک معقول آمدن ہے ان کی، جس سے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی بھی اچھے طریقے سے پوری کر رہے ہیں، ایک خوشحال زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس سارے ماحول کو اگر ہم اسی گھر میں رپیٹ کر لیتے ہیں تو وہ لوگ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے، جبکہ ہم جو ہیں وہ بے سکون ہیں۔ ہم ہر وقت کہہ لیں کہ ایک میڈیکل باکس جو ہے وہ ہمارے بیڈ کے ساتھ ہی پڑا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری طبیعت کسی بھی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم جن کی مثالیں دنیا کے سامنے دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارا قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہماری جو مختلف کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، سب سے بڑھ کر آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں، آپ کے پاس کچھ بھی وقت نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، آپ صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی انہوں نے کس طرح گزاری، صرف اس سے متعلق کوئی کتاب لے کر پڑھ لیں، آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کہیے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون نہ آ جائے تو آپ بات کیجئے گا۔ یہ صرف چھوٹی سی ایک مثال میں نے دی ہے کہ آپ مت پڑھیں کچھ بہت زیادہ چیزیں، مت جانیں کچھ بہت زیادہ علوم، نہ زیادہ آپ کتابیں ڈھونڈیں، نہ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں کوئی کتاب خرید کر لانے کا، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے زندگی گزاری۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رحمت للعالمین نبی کی بیٹی، جن کو کہ دنیا میں ہی بتا دیا گیا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کو دنیا میں ہی بتا دیا گیا کہ ان کے بیٹے جو کہ دنیا میں تو شہزادے تھے ہی، جنت میں بھی تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جن کے والد کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین، یعنی دونوں جہانوں کے لیے جن کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اور جنت کے سردار ہیں۔ اگر ہم صرف ان کی زندگی کے چند پہلو دیکھ لیں کہ وہ
2 دن کی زندگی ان کی دیکھ لیں کہ وہ 2 دن میں انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا، یا کیسے معاملات اپنے زندگی کے حل کیے ہوں گے، یا کیسی زندگی گزر بسر کی ہوگی۔ کیا وہ ملکاؤں جیسے زندگی نہیں گزار سکتی تھیں؟ کیا وہ سہولیات کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں؟ رہ سکتی تھیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنی سوچ بدلنی ہے۔ ہم لوگ جو یہ دن بدن ایک ہی ہمارے دل دماغ میں چیز بسی ہوئی ہے کہ پیسہ پیسہ پیسہ، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمارے پاس یہ سہولت بھی ہو، ہم نے فلاں کی طرح بنانا ہے اپنا گھر، ہم نے فلاں کی طرح بننا ہے خود، یا ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر ایسے ایسے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے۔ یہ چیزیں کیا یہ ان لوگوں کے اندر کیا شوق نہیں تھے، یا کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ زندگی جو ہے وہ چند دنوں کی ہے؟ یہ لمبے چوڑے جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں بیٹھ کر، یہ اہمیت رکھتے ہیں یا ان کی زندگی؟ انہوں نے جتنا بھی وقت گزارا وہ ہم سب کے لیے مثال تھا، لیکن ہم ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان سے اس مثال سے کچھ سیکھنے کی بجائے ہم نے اس پر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ نہ ہم خود سیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اور میں ہر محفل میں یہ بات کرتی ہوں کہ ایک ماں ہونے کے ناطے ہم سب ماؤں کو اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں، لیکن سب سے پہلے ہم سب کو خود کو بدلنا ہے۔ ایک اچھی ماں بننے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے تمام کام کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیے۔ بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا یہی ٹاپک تھا کہ آپ نے اگر کچھ سیکھنا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی انہوں نے کیسے گزاری۔ صرف ایک آدھ کوئی ویڈیو دیکھ لیں، صرف سن لیجئے اس کو، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، اگر عمل کر سکتی ہیں، نہیں تو آپ صرف میری اس ایک بات پر عمل کر لیجئے کہ اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیجئے اور اپنے بچوں میں بھی اس عادت کو ڈالنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے کافی ہے بے شک، اور اللہ رب العزت آپ سب کے لیے بھی کافی ہوگا انشاءاللہ، اگر آپ کا یقین کامل ہے۔